ایک اور چیز امام سجاد نے انجام دی، کربلا کے واقعے کو دنیا کی کسی بھی تحریک میں، سیاسی تحریک میں ضم نہیں ہونے دیا۔ رونا اچھی صفت ہے یا بری؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں، خود آپ کے سب کو سلامت رکھے آپ سب کو۔ بہت سے لوگ اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ماؤں کو، باپوں کو، اور بعض کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، خدا جن کے حیات ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے ان کو پروردگار امام سجاد کے صدقے میں بہترین برزخ میں مقام عطا فرمائے۔ آپ ایک دن روئیے اپنے باپ کو، 2 دن روئیے، 3 دن روئیے، 4 دن روئیے، جب بھی آپ کے پاس دوست آئیں عید الفطر کے دن آپ اپنے والد کا قصہ سنانے لگیے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اپنی والدہ کے قصے سنانے لگے کہ وہ اس عالم میں شہید ہوئے تھے، دوست کترا جائیں گے آپ سے، میاں ان کو تمیز ہی نہیں ہے، جب جب اپنے والد کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ہے بات کہ نہیں ہے؟ ایک دن 2 دن امام سجاد نے گریے جیسی معیوب چیز کو خوبصورتی عطا کی آقا حسین سے جوڑ کے۔ اگر کوئی شخص ہو جس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو، عبادت، دعا، مناجات، طواف اس کا طور طریقہ پتہ نہ ہو، جب چلے تو لوگ کہیں گے یہ کسی بے تربیت گھر کا ہے، اگر وہ گریا کرے امام حسین کی یاد میں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسا خود ہے ویسے ہی واقعہ ہوا ہوگا۔ خوب مثال دے رہا ہوں، اس کو غور کیجیے گا۔ لیکن ایک دفعہ وقار، جلال، عظمت، گلی سے گزر رہے ہیں ایک مسخرہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے، لوگوں نے کہا تم نے مدینے میں ہر ایک کو ہنسا دیا ہے، سید سجاد کو ہنسا دو تو تب مانے۔ اس نے لاکھ الٹی سیدھی حرکتیں کی، امام سجاد کے دموں پہ مسکراہٹ تک نہیں آئی، وقار کے ساتھ، سنجیدگی، روب، ہیبت، جبروت کے ساتھ امیر المومنین کا یہ پوتا متانت، تمکنت کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا مدینے کی گلیوں سے جا رہا ہے۔ جب اس مسخرے نے دیکھا کہ کچھ نہیں کیا تو اس نے آگے دوڑ کر ابا اتار لی امام سجاد کے کاندھے سے۔ امام نے تب بھی کوئی توجہ نہیں کی، اصحاب جو کچھ تھے کہا جب رسول اب اس کو ٹھیک کر دیں۔ گھر گئے، کہا اس کو میرا یہ پیغام پہنچانا، اِنَّ لِلَّهِ يَوْمًا يَخْسُرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ، اس مسخرے سے کہہ دینا جو گلی میں کھڑے ہو کر یہ اوچھی حرکتیں کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ جس میں بے تکے، باطل، لہو لعب، بے ڈھنگے کام کرنے والے بہت گھاٹا اٹھائیں۔ بس یہ کہہ دینا۔ اچھا گئے، کہا کہ کیا کہا ابا واپس لینے آئے ہو؟ کہا ابا واپس لینے نہیں آئے، ہمارے امام نے حکم دیا تمہیں یہ جملہ کہیں۔ کہا کیا جملہ؟ جیسے ہی کہا دوڑتا ہوا آیا، قدموں پہ امام کے گر گیا، یا ابن رسول اللہ معافی کا خاص کار ہوں۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ امام نے تصرف کیا تھا کیا، تو وقار، عبادت، علم امام کا، اس علم کے بعد، اس بھاری بھرکم وزنی سنگین شخصیت کے بعد اگر کوئی پانی کو دیکھے، کھانے کو دیکھے، دریا کو دیکھے، اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرے، تو اب سماج دیکھ رہا ہے کہ یہ گریا کرنے والا معمولی انسان نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے گریے کو جو توقیر دی ہے، 6 اور 5ویں امام نے آ کر بتایا کہ گریے کی کیا حقیقت ہے۔ اس سے پہلے امام سجاد نے گریا کر کے، میں یہ نہیں کہوں گا سکھایا، یہ توہین ہے امام سجاد کی، یہ توہین ہے سید الشہداء کی، یہ توہین ہے حضرت سید الشہداء پر گریے کی۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ سکھایا، سکھانے میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، قلبی کیفیت یہ ہے امام سجاد کی کہ جب بھی پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ میں واقعہ کسی عالم کا واقعہ ہے کہ ان کی ماں نے انار مانگا، پیسے نہیں تھے انار دینے کے، وہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک میں انار نہیں کھا سکا۔ یہ ایک معمولی سید سجاد کا نالین بردار عالم، سید سجاد کے قدموں کی گرد اگر اس کے امامے میں پڑ جائے، امامے میں برکتیں پیدا ہو جائیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو میں اپنی ماں کو انار نہیں دے پایا، مجھ سے انار نہیں کھایا جاتا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ لہذا سید سجاد نصرت نہیں کر پائے، گریا کس انداز کا ہے، لہذا اس انداز سے گریا کیا۔ میں پھر کہوں گا اگر سید ساجدین کی شخصیت مدینے میں ممتاز نہ ہوتی، حسین ابن علی پر گریا ممتاز بن نہ پاتا۔ لہذا گریے کو عزت عطا فرمائی، بیان کیا گریے کو، اور گریے کے اندر سید الشہداء کی قربانی کو، واقعہ کربلا کو دنیا کی تمام سیاسی تحریکوں سے علیحدہ کر دیا۔ کس انداز سے علیحدہ کیا؟ خوب توجہ کیجیے گا۔ حسین ابن علی کیوں نکلے تھے؟ سب سے زیادہ بیٹا بتائے گا حسین ابن علی کیوں نکلے تھے، سب سے زیادہ بہن بتائے گی۔ اس وقت جناب سلام اللہ علیہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ سید ساجدین نے پہلا خطبہ دیا کوفے کے بازار میں، دوسرا خطبہ دیا شام کی جامع مسجد اموی میں۔ دونوں مقامات پر جو کوفے کے بازار میں خطبہ دیا، وہاں پر 2 سطروں میں تعارف کروایا اپنا، انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، وہ علی کے جس کا باپ ابو طالب تھا۔ اور اس کے بعد سوائے سید الشہداء کے مصائب کے 4 بنیادی مصائب کا ذکر کیا سید سجاد نے، کوئی اور بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب جامع مسجد اموی میں آئے دمشق میں، تو وہاں پر جو گفتگو فرمائی وہ اپنے خاندان کی فضیلتوں کی گفتگو فرمائی۔ کس کی فضیلت کی گفتگو فرمائی؟ کہا کہ دیکھو ہم میں
یہ نہیں کہ رسول، خوب توجہ کیجیے گا، باریک مرحلہ فکر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رسول ایسے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ خدیجہ ایسی تھیں، یہ فرمایا رسول ہمارے، یہ فرمایا جعفر طیار ہم میں سے، فرمایا حمزہ ہم میں سے، 2 نواسے جو جنت کے سردار ہیں ہم میں سے، سیدہ نساء عالمین ہم میں سے، پھر فرمایا دیکھو مکہ، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من تنا فتدلل فکان قاب قوسین او ادنی، کہا میں اس کا بیٹا، یعنی ساری فضیلتوں کا مرکز ہم ہیں۔ اب آپ سمجھے اگر مقصد کچھ اور ہوتا تو سید سجاد 35 برس کیوں خاموش رہے؟ مقصد شہادت سید الشہداء کیوں نہ بتایا؟ جب بھی بتایا یا یہ کہا کہ میرے باپ کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، یا اپنے خاندان کی فضیلتیں بتائیں۔ یعنی سن لو، واقعہ کربلا نام ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا۔ وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد